السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے مولانا غلام رسول بلیاوی نے سیتا مڑھی کے جلسے میں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کچھ ایسے کلمات شنیعہ انہوں نے اپنی زبان سے نکالے کہ جو ایک عالم ربانی کی زبان سے نہیں نکلنے چاہیے تھے، اور جس کی امید ایک عالم ربانی سے ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ آئیے ہم پہلے مولانا غلام رسول بلیاوی کی کلپ کو سنیں۔ اور بلیاوی تو کہتا سنو، ہم مغلوں کی اولاد نہیں ہیں، بابر سے میرا شجرہ نہیں ملتا، جس کا باپ بابر ہوگا وہ بابر کی اولاد ہو۔ ہم بابر والے نہیں ہیں، ہم معین الدین والے ہیں۔ ہمارا رول ماڈل اورنگزیب نہیں ہے، میرا رول ماڈل محبوب الہی ہے۔ آپ نے سنا کہ مولانا غلام رسول بلیاوی نے کیسے کلمات اپنی زبان سے نکالے۔ ان کا صراحتاً یہ کہنا ہے کہ اورنگزیب ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہیں، خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ ہمارے رول ماڈل ہیں، اور جو اس کے علاوہ اور بزرگان دین ہیں ان کے انہوں نے نام لیے کہ یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، اور حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے۔ آپ حضرات سوچیں کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حافظ قرآن، عالم دین، عادل، منصف، متقی، پرہیزگار تھے، آپ کی پوری زندگی جد و جہد اور سیاسی اور مذہبی تحریک سے وابستہ تھی۔ آپ نے اپنی غیر معمولی صلاحیت کے ذریعے سے، خصوصیات کے ذریعے سے آپ نے پوری توانائی کے ساتھ، انتہائی بارعب اور وقار اور دبدبے کے ساتھ آپ نے ہندوستان میں 1-2 سال نہیں، نصف صدی یعنی 51 سال تک آپ نے حکومت کی، اور 51 سالہ دور حکومت میں آپ نے ہندوستان کے بکھرے ہوئے گیسوں کو سنوار کر آپ نے ہندوستان کو سونے کی چڑیا بنا دیا۔ ہندوستان کے تعلق سے جو یہ ہماری ہسٹری کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہندوستان ایک سونے کی چڑیا تھی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ہندوستان کو سونے کی چڑیا بنانے والی ذات کوئی اور نہیں بلکہ وہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہی کی ذات تھی۔ آپ کے بارے میں فقیہ حضرت علامہ مولانا مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا لقب فقیہ ملت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت محی الدین عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلطان اسلام ہونے کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن، عالم دین، عادل، متقی، پرہیزگار تھے، جن کی نگرانی میں فتاوی عالمگیری جیسی عظیم و جلیل ضخیم کتاب مرتب ہوئی۔ وہ عالم دین نہ ہوگا تو پھر کون عالم دین ہوگا؟ آگے مزید لکھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ حضرت اورنگزیب علیہ الرحمہ شاعر اسلام کے بازوان، مروج شریعت اسلامیہ، دین کے غازی اور مجدد تھے۔ آپ حضرات تفصیل کے لیے دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں فتاوی فیض الرسول جلد اول صفحہ 83-84، دارالارشاد فیض الرسول براؤن شریف۔ سامعین، کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے علماء اہل سنت کے نزدیک، ہم مسلمانوں کے نزدیک انتہائی معظم اور بزرگ شخصیات میں سے ایک ہیں، اللہ عز و جل کے اولیاء کرام میں سے ہیں۔ اس طرح سے یہ کہنا کہ وہ ہمارے رول ماڈل نہیں ہے، یقیناً یہ ایک ولی کی شان میں گستاخی ہے، اور ولی کی شان میں گستاخی، اولیاء کرام کی شان میں گستاخی ہم اہل سنت و جماعت کے لوگ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے بلیاوی صاحب سے ہماری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ ایسے کلمات سے رجوع کریں، توبہ کریں، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے خالص لوجہ اللہ توبہ کریں۔ اسی میں آپ کی بھلائی ہے، اور ہم سب کے لیے اس طرح کیا ہوگا کہ آپ اپنے قول سے رجوع کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔